إنا أعطيناك الكوثر. صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہے اور کچھ ایام اس مہینے کے گزر چکے ہیں، اور اس مہینے کی جو فضیلت احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی گئی ہے اور قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ دخان کی شروع کی آیات کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ایک ایسی رات ہے جو بابرکت ہے۔ اس رات کے کئی سارے نام دیے گئے ہیں، لیلۃ الجائزہ بھی اس کو کہا گیا ہے، لیلۃ الجزا بھی اس کو کہا گیا ہے، لیلۃ المبارکہ نام بھی اس کا دیا گیا ہے، اور شب برات بھی نام اس کا ہے۔ کئی سارے نام اس کے ہیں، تو لہذا مفسرین نے اس آیت کی کیا ہے تفسیر کے اندر اشارتاً اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ لیلۃ شب برات کی فضیلت اشارتاً قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر تو بے شمار احادیث موجود ہیں جو اس رات کی فضیلت کو بیان فرماتی ہیں، اس روایت کی فضیلت کو واضح فرماتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کے مہینے کے اندر اس کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے کے اندر کن چیزوں کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، اس مہینے کے اندر کن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور کن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک ایسی بات ہے جو بابرکت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو اٹھائیے، سنن ابن ماجہ کے اندر علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت موجود ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان، کہ لیلۃ النصف کے اندر کیا ہے شعبان کی کیا ہوا ہے، فصوموا لیلہا وقوموا نہارہا، کہ اس رات جب یہ آئے 15 شعبان کی جب رات ہو تو اس رات کے اندر تم کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرو، نوافل کا اہتمام کرو، وقوموا لیلہا، اور اس رات کا جو اگلا دن آئے گا اس دن کے اندر تم اس کے اندر روزہ رکھو۔ تو لہذا اس کی فضیلت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے اس کے اندر عبادت کرنا؟ فَإِنَّهَا يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ اللہ رب العزت والجلال کی خاص رحمت اس رات کے اندر نازل ہوتی ہے، اور یہ رحمت کب سے شروع ہوتی ہے؟ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ جیسے ہی سورج فوراً غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ رب العزت والجلال کیا ہے آسمان دنیا کے اوپر آ جاتا ہے، یعنی 7ویں آسمان سے پہلے آسمان کے اوپر اللہ رب العزت والجلال کا نزول ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اب اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت پہلے آسمان ہی کے اوپر کیوں ہے، اللہ کی رحمت دوسرے آسمان پر ہو جاتی؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ الہ سماء دنیا جو نبی کریم نے اشارہ فرمایا ہے حدیث مبارکہ کے اندر، اس سے اللہ کی رحمت کے بہت زیادہ قریب ہونے کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو لہذا قریب ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس پوری رات کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے 3 قسم کے اعلان ہوتے ہیں۔ وہ 3 قسم کے اعلان کیا ہے؟ هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی گنہگار، ہے کوئی ظالم اور جابر، ہے کوئی بدبخت جو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کا مجھ سے کیا ہے
ازالہ فرمائے۔ ہے کوئی جو ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی خطاؤں اور معاصی اور نافرمانیوں کا کیا ہے ازالہ کرنے والا۔ یہ غروب شمس سے جیسے آسمان کے اوپر فوراً سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے کیا ہے جب تک سورج کیا ہے طلوع ہو، جیسے ہی صبح صادق ہو اس وقت سے کیا ہے اس وقت تک اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی گنہگار، ہے کوئی گنہگار، ہے کوئی ظالم اور جابر، یہ اعلان پوری رات ہوتا ہے۔ فاغفر لہ، اگر ہے تو مجھ سے آئیے معافی مانگیے، میں اس کو معاف فرما دوں گا، اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا، اس کے گناہوں کا ازالہ فرما دوں گا۔ ہے کوئی نافرمان جس کی نافرمانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی ظالم اور جابر بدبخت جو مجھ سے آ کر کے اس کا مطالبہ کرے، مجھ سے معافی کو چاہے، مجھ سے معافی کو طلب کرے، میں اس کے ان تمام چیزوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ پہلا اعلان پوری رات اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے بندوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور دوسرا اعلان کیا ہوتا ہے اس رات کے اندر؟ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کو چاہنے والا، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی کیا ہے مجھ سے روزی کو چاہنے والا جو اگر ہو تو مجھ سے روزی کا مطالبہ کرے، میں اس کے روزی عطا فرما دوں گا، اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دوں گا۔ یہ اعلان بھی پوری رات ہوتا رہتا ہے اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے۔ اور تیسرا اعلان جو اس رات کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اس کے بندوں کے اوپر عنایت ہوتا ہے، حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی کسی مصیبت کے اندر ملبس اور گرفتار، اگر ہو تو مجھ سے اس میں کیا ہے بیماری کا اس مصیبت کا ازالہ چاہے، میں اس کو کیا ہے عافیت عطا فرما دوں گا، اس کے ازالے کو دور فرما دوں گا، اس کی بیماری کو دور فرما دوں گا، اس کی مصیبت کو ختم فرما دوں گا۔ یہ پورا اعلان کیا ہے اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اس رات کے اندر بھی کیا ہے ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہیں، اپنے گناہوں کا مطالبہ کریں، اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، مجھ سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، مجھ سے بہت زیادہ معاصی کا ارتکاب ہوا ہے، اے اللہ میں نے نمازوں کو چھوڑا ہے، اب میں عہد کرتا ہوں اے اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے غیبت کی ہے، میں نے دھوکہ دیا ہے، میں نے وعدہ خلافی کی ہے، ان تمام کا اللہ سے عہد کرے اور پکے اور سچے دل سے کیا ہے ہم اللہ سے مطالبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اس رات کی فضیلت کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، اور ایک اور روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نبی کریم علیہ السلام بستر پر آئے، میں نے رات میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام غائب ہیں، بستر پر موجود نہیں ہیں، فخرجت، میں فوراً نکلی، فاطلبہ، میں آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے پیچھے ہولی کہ آپ علیہ السلام کہاں ہیں، آپ کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میں نے اچانک دیکھا جنت البقیع کے اندر آپ علیہ السلام موجود ہیں، اور میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ یہاں کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اے عائشہ آپ جانتی ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے بے شمار بندوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كَلْبٍ، کہ یہ روایت موجود ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے جتنا کہ قبیلہ کلب کے اندر بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال موجود ہیں ان تمام بالوں کے بقدر اللہ رب العزت والجلال انسانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے، چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ تو اس رات کی روایت کی فضیلت اس روایت سے بھی ثابت ہے، لیکن چند بدبخت
ایسے ہیں جس کی اللہ رب العزت والجلال اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ وہ چند بدبخت کون ہیں؟ وہ 5 قسم کے لوگ ہیں جس کی اس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت والجلال بے شمار لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وہ 5 قسم کے کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 مشرک ہے، نمبر 2 والدین کا نافرمان ہے، نمبر 3 کیا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے ازار اور پاجامے کو پہننا اور لنگی کو پہننے والا ہے، نمبر 4 کیا ہے؟ شراب پینے والا ہے، نمبر 5 کیا ہے؟ جس کے دل کے اندر کینہ اور بغض موجود ہو، رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اعلان مغفرت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال انہیں اسی حال کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ پکی اور سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ وہ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 رشتے ناتوں کو توڑنے والا، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، دل کے اندر بغض رکھنے والا، دل کے اندر حسد اور جلن رکھنے والا، اس کی اس رات کے اندر اللہ مغفرت نہیں فرماتا ہے، جبکہ بے شمار لوگوں کی کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ لیکن اس رات کے اندر یہ بدبخت بخشا نہیں جاتا ہے جب تک کہ رشتے ناتوں کو جوڑے نہیں، صلہ رحمی کو قائم نہ کرے۔ رشتے ناتوں کے درمیان کیا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، اس کے مطابق عمل نہ کرے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک آیت کے اندر سورہ رات کی اللہ رب العزت والجلال رشتوں کو توڑنے والا، رشتے ناتوں کو ختم کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے کہ اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے، ہم میرے اندر بھی کیا ہے؟ ہمارے رشتے داروں کے اندر جن سے تعلقات ختم ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کے آنے سے پہلے ہم ان تعلقات کو استوار کر لیں، ان تعلقات کو جوڑ لیں۔ تو لہذا پہلا کیا ہے؟ رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے۔ اور دوسرا شخص کیا ہے؟ وَلَا إِلَىٰ عَاقُّ وَالِدَيْهِ، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اب ماں باپ کا نافرمان کون سا والا ہے؟ آج کل ہر گھر کے اندر کیا ہے؟ چھوٹی موٹی جھڑپ ہو جاتی ہے، ماں باپ سے انبن ہو جاتی ہے، لیکن روایت کے اندر ایسے شخص کو کیا ہے؟ عاق نہیں کہتے ہیں، بلکہ عاق کا لفظ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ماں اور باپ کا دل دکھایا ہو۔ اگر اس کا باپ یہ لفظ کہہ دے کہ اس سے میں عاجز آ گیا ہوں، اس سے میں پریشان ہو گیا ہوں، اس سے میرا دل دکھا ہوا ہے، یا ماں اگر یہ الفاظ کہہ دے تو ایسے شخص کے اوپر کیا ہے؟ اللہ لعنت برساتا ہے، اللہ معافی کا اعلان نہیں دیتا ہے۔ تو لہذا ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، اس کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اور تیسرا کون شخص ہے؟ تیسرا مشرک شخص ہے جس نے اللہ کی ذات کے اندر اگر کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، اللہ کی صفات کے اندر اگر کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اب صفات کے اندر اللہ کے شریک ٹھہرانے والا مزارات کو اٹھا لیجئے، تمام مزاروں کے اندر اللہ کی صفات کے اندر کیا ہے؟ شرک کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں، اللہ کی ذات کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ کو واحد مانے اور ایک مانے، اللہ کی صفات کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ کو ایک تسلیم کریں عملی طور کے اوپر کیا ہے؟ تب جا کر کے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی، ورنہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا ہے مشرک کی بھی اس رات کے اندر کیا ہے؟ بخشش نہیں ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جس نے کیا ہے؟ کسی کے دل کی جس نے شراب پی ہو۔ اب شراب پینے والا شخص ہے، اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ کسی نے 1 یا 2 مرتبہ پی لی ہو، حدیث کے اندر اس کے اوپر لعنت نہیں ہے، لیکن جو عادی بن گیا ہو، جس کی فطرت بن گئی ہو، ایسے شخص کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو لہذا ہمیشہ شراب پینے والا، شراب کا عادی شخص کے اوپر بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت نہیں برستی ہے، اللہ مغفرت نہیں فرماتا ہے جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لے۔ تو لہذا حدیث مبارکہ کے اندر اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جن جن چیزوں کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، ہم ان تمام چیزوں کو بجا لائیں، اور جن سے منع کیا ہے ہم ان تمام سے پرہیز کریں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگ تو یہاں تک پوچھتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد کیا ہے؟ کتنی دیر
دیر کے اندر نشہ ختم ہو جائے گا۔ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ شراب پینے کے بعد کتنی دیر کے اندر نشہ مسجد کے اندر انسان نماز کے لیے آ سکتا ہے؟ یہ تو وہی شخص بتائے گا جس کو اس کا تجربہ ہو۔ میں کوئی شراب پینے والا تھوڑی ہوں جو میں اس بات کو واضح کر دوں کہ شراب پینے کے بعد کتنی دیر کے بعد مسجد میں بندہ آ سکتا ہے۔ انسان سوال کرتا ہے لیکن سوال کرنے کے اندر بھی اس کو تھوڑی بہت حیا اور غیرت نہیں ہے۔ میں جس سے سوال کر رہا ہوں آیا اس کے اندر اس کا تجربہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو اس شخص سے پوچھئے جو شراب کا عادی ہے، جس نے شراب پی ہو اور اس کے بعد اس کا تجربہ یہ ہو کہ مثال کے طور کے اوپر 2 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد اس کا نشہ اتر جاتا ہے، یہ وہ شخص بتائے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے جن کی یہ عادت ہے، جس کی یہ فطرت بن گئی ہے شراب پینے کی، اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے ہم اللہ سے توبہ کریں۔ اے اللہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ہم شراب پیتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے گا، اور آئندہ کے لیے پکا عہد کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ اے اللہ اس کے ایک گھونٹ کو بھی کیا ہے ہم منہ کے قریب نہیں لے کر کے آئیں گے۔ شراب کی کیا ہے عربی زبان کے اندر خمار کہتے ہیں، اور خمرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خمر عربی زبان کے اندر جو ہماری عورتیں چادروں کو اوڑھتی ہیں اس سے ان کا جسم ڈھک جاتا ہے، ڈھانک لیتا ہے، اس لیے اس کو خمار کہتے ہیں۔ اور شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو نشہ کرنے کے بعد، اس کو حلق سے نیچے اتارنے کے بعد انسان کی عقل کے اوپر کیا ہے پردہ پڑ جاتا ہے، اس لیے اس سے وہ تمام گناہ سرزد ہوتے ہیں جس کا اس نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ تو لہذا ہم اس سے بھی توبہ کریں۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں چاہیے ماں باپ کو راضی کریں، جو کیا ہے جن کے دلوں کے اندر کینہ اور حسد بھرا ہوا ہے وہ اس کو بھی نکالے اور اللہ سے توبہ کریں۔ اور جن کے رشتے ناتوں کے اندر کوئی کیا ہے کلک اور کیا ہے رمق آ گئی ہے وہ اس سے بھی توبہ کریں اور رشتے ناتوں کو جوڑے، استوار کریں، تعلقات کو برقرار رکھیں۔ اس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف برسے گی۔ اور ایک بات کیا ہے میرے دوست اور بزرگوں، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے انطہر بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو کیا ہے طائف طواف کرنے والوں کے لیے، حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیے۔ اب صفائی کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ظاہری طور کے اوپر اس گھر کو صاف رکھا جائے، نمبر 2 باطنی طور کے اوپر اس کو صاف رکھا جائے۔ اللہ کی جتنی مسجدیں ہیں ان تمام کے 2 حق ہیں ہمارے اوپر۔ نمبر 1 اندرونی طور کے اوپر بھی کیا ہے اس کی صفائی کی جائے، اور باہری طور کے اوپر بھی کیا ہے اس کے صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ تو لہذا ہماری مسجد کے جو آس پاس جو ایریا ہے اس کے اوپر تمام گندگیاں ہوتی ہیں، تمام کوڑا کرکٹ ہم ادھر سے اکٹھا کرنے کے بعد مسجد کے پیچھے لا کر کے جمع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی غضب کے ہم مستحق ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے انطہر بیتی، میرے جتنے گھر ہیں، جتنی مساجد ہیں، جتنے میری عبادت گاہیں ہیں ان تمام کو پاک رکھو۔ مسجد کے باہر کا حصہ بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے اور اندر کا حصہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ آپ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کے پاس جائیے، مندر کے چکر لگا لیجئے باہر سے اور اس کا جائزہ لے لیجئے، وہاں گندگی ظاہری طور کے اوپر نہیں ملے گی۔ چرچ کے چکر لگا لیجئے، وہاں بھی بالکل صاف اور ستھرا ملے گا۔ گرودوارے کے اندر جائیے، اندرونی طور پر بھی صاف ہے اور باطنی طور کے اوپر کیا ہے ظاہری نجاست اور گندگیوں سے پاک اور صاف ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ رب العزت والجلال نے ہم مسلمانوں کو دیا تھا ہم نے اس کو چھوڑا ہے، غیروں نے اپنایا ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہماری تنزلی کا حال یہ ہے ہم نے اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ تو لہذا ہر شخص ارادہ کرے جو مسجد کے آس پاس کا ایریا ہے اس کو بالکل صاف رکھیں گے، بالکل پاک رکھیں گے، گندگی نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو محلے کے بڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے، جو اور چھوٹے قسم کے لوگ ہیں ان سے بات کریں کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کیا ہے کوئی کسی کا معاملہ ہے، کوئی چیز آ رہی ہے تو لہذا اتروانے کے بعد کیا ہے اس کو مکمل طور سے کیا ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے جس کا کیا ہے سامان ہے وہ اس کی صفائی کرے، تب جا کر کے ہم بری ہو سکتے ہیں۔ واللہ اللہ
اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے مسجدوں کے ظاہری طور کے اوپر بھی اور اندرونی طور کے اوپر بھی صفائی کا حکم دیا ہے۔ تو جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العزت والجلال مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،